ایک ابدال، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ائمہ کے ساتھ ہوتے ہیں، وقت کے امام کے ساتھ بھی کچھ لوگ ہمیشہ رہتے ہیں۔ ایک تبریز کا بزنس مین تھا، اس کے یہاں اولاد نہیں تھی، وہ اپنی اولاد کے لیے بہت زیادہ ہر جگہ گیا، ہر دروازے پہ گیا، ہر جگہ لیکن زیارتوں پہ گیا، لیکن نہیں ملا جواب۔ ایک دن عالم شہود میں اس نے دیکھا کہ کوئی شخص آیا ہے اور اس نے کہا کہ فلانے شہر جاؤ، فلانی جگہ جاؤ، وہاں پہ تمہاری حاجت پوری ہو جائے گی۔ تو یہ اٹھا، اس نے دیکھا، اس نے اہواز کا کوئی شہر تھا، کوئی ایران کا کوئی، وہاں گیا اور وہاں پر اس نے کوشش کی کہ اس کو ڈھونڈے جس کا نام تھا۔ تو بڑی مشکل سے دیکھا کہ ایک بہت چھوٹی سی دکان ہے، بہت چھوٹی سی دکان ہے، اور یہ جو سیتے ہیں کپڑے وغیرہ، یہ جو لحاف ہم کہہ لیں، کمفرٹر وغیرہ، وہ ایک چھوٹی سی دکان ہے، اس کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے، لیکن یہ پہنچ گیا۔ جیسے ہی اس نے اس کا نام لیا تو اس نے اس کے نام سے اس کو پکارا اور کہا کہ جاؤ تمہاری حاجت پوری ہو گئی۔ اب جب اس نے یہ سنا کہ میں تو فرسٹ ٹائم اس سے مل رہا ہوں، اس کو میرا نام کیسے پتہ چلا، پھر اس کو میری حاجت میں نے تو بولی نہیں، تو اس نے مجھے بولا کہ مجھے آپ جو ہے وہ کیا میں آپ کے ساتھ رک سکتا ہوں، کیونکہ اس نے بولا کہ یہ کون ہے اور کس طرح اس کمال پہ پہنچا۔ تو اس نے دن گزارا۔ اب یہ دن میں دیکھ رہا ہے کرتا کیا ہے، وہ ظالم مطلب یہ ہمارے لیے میسیجز ہیں چھوٹے چھوٹے سے کہ ہم کس طرح اپنے امام کے پاس پہنچ سکتے ہیں۔ اس نے بولا کہ دیکھتا رہا، اس میں میرا کام کرتا ہے۔ جب اس نے رات آئی، دسترخوان کھانے کی لگایا کھانا، اس نے بولا کہ میں تو غریب آدمی ہوں، آپ امیر آدمی ہیں، میرا دسترخوان، میرا کھانا آپ کے کھانے جیسا نہیں ہے مگر یہی ہے۔ تو وہ کہتا ہے میں نے وہ روٹی اور دہی ماس کے ساتھ جو ہے وہ کھایا، یوگرٹ، تو میں نے اس سے لذیذ کھانا کبھی کھایا نہیں تھا۔ پھر کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ مجھے یہ بتائیں آپ اس مقام پہ کیسے پہنچے، یعنی آپ نے بولا، یعنی آپ نے بغیر مجھ سے پوچھے میری بولا کہ آپ تمہاری حاجت پوری ہوگی۔ تو اس نے بولا بھائی آپ کو اس سے کیا، آپ کی حاجت پوری ہو گئی، اب آپ گھر جائیں۔ کہنے لگا نہیں دیکھیں مہمان ہوتے ہوئے میرا اتنا تو آپ کے اوپر حق بنتا ہے۔ اس نے پھر بتایا کہ میں میری جو دکان تھی کئی سال پہلے، اس کے سامنے ایک شخص تھا جو ظالم حکومت کا، ایک فوجی کا کل تھا، اس کا ایک جو گیٹ کیپر ہوتا ہے ایک لڑکا سا تھا۔ وہ ایک دن میرے پاس آیا، اس نے بولا کہ آپ کھانا کہاں سے بناتے ہیں، روٹی کہاں سے لاتے ہیں؟ کہا میں خود گندم خریدتا ہوں اور میں اس کو پیس کر خود روٹی بناتا ہوں۔ تو کہا میرا جو مالک ہے وہ ظالم ہے، تو میں نہیں چاہتا اس کے گھر کا کھانا کھاؤں، لیکن مجبوری ہے، مجھے نوکری تو کرنی ہے، تو میں اگر آپ میرے لیے بھی کچھ خرید کر روٹی بنا دیں تو میں روز آپ کے گھر سے روٹی لے لوں گا۔ اس نے بولا ٹھیک ہے۔ کہتا وہ روز آتا، روٹی مجھ سے لے کے جاتا، روٹی یعنی بریڈ مجھ سے لے کے چلا جاتا تھا۔ کہہ رہا ایک دن نہیں آیا، ایک دن گزر گئے، 2 دن گزرے، تو میں نے بولا کہاں ہے؟ جب میں ڈھونڈا اس کو تو وہ مسجد میں لیٹا ہوا تھا اور بالکل آخری وقت تھا جیسے اس کا۔ اس نے مجھے بولا کہ میں آج رات میرا انتقال ہو جائے گا۔ تو میں نے کہا میں تمہارے ساتھ رہوں؟ کہا نہیں، جاؤ، رات کو تمہارے گھر پہ 2 لوگ آئیں گے، پھر جو وہ کہیں وہی کرنا۔ اب یہ اس کا رات کو ایسے ہی ہوا، 2 لوگ آئے، اس کو بولا کہ علی نام تھا اس کا، کہا اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ گیا، اس کو غسل کفن دیا، اس کو وہیں پہ مسجد کے باہر دفنا دیا۔ کچھ دن گزر گئے، وہ شخص کہتا ہے کہ نارمل زندگی تھی، ان 2 میں سے ایک شخص رات کو آیا اور اس نے بولا کہ آؤ تمہیں بلایا ہے۔ کہا کس نے بلایا ہے؟ کہا آقا امام زمانہ نے بلایا ہے۔ اب جب یہ گیا تو کہتا ہے کہ میں نے ریگستان، بیابان، وہ ڈیزرٹ دیکھا ہوا تھا، مگر وہ ڈیزرٹ پورا گرین، روشنی میں نے کبھی زندگی میں اس سے پہلے اس جگہ پہ تھا ہی نہیں۔ خیر میں گیا، میں نے دیکھا کچھ لوگ کھڑے ہوئے، ان کچھ لوگوں میں سے ایک شخص بہت معتبر، بہت عزت والا، یعنی امام کھڑے ہوئے ہیں، اور امام کہہ رہے ہیں کہ اس کو اس لڑکے کی جو ڈیوٹی تھی وہ اس کو دے دو۔ اب میں گھبرایا، میں نے بولا میں اس ظالم کی حکومت نہیں، جاب نہیں کروں گا۔ کہا نہیں، جو اس کی ڈیوٹی تھی،
یعنی گویا ہمارے درمیان میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اصل میں امام زمانہ کی ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ڈیوٹی کہا وہ مجھے مل گئی، کہہ رہا وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میرے پاس امام کا حکم آتا رہتا ہے، اور یہ جو تمہاری حاجت بھی تھی یہ امام ہی نے مجھے بولا تھا تو میں نے پوری کروا دی۔ عزیزان محترم، صرف کیا تھا، جو کام کر رہا ہے اس کو نیک نیتی سے کر رہا ہے اور حلال کر رہا ہے، یعنی ایک لقمہ بھی جو ہے